میم پچھلے 6-7 ماہ سے آپ لوگوں کی حکومتیں اور خاص کر مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ساتھ گردی کے واقعات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. تو آج وفاقی کابینہ میں ان دونوں چیزوں پر خاص کر عوام کی جو ریلیف ہے اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہے عوام کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ مال محفوظ ہے. تو اس چیز پر دیکھیے پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی، آپ کے دونوں بڑے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں. پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ 6 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ پچھلے 4 سال کے اثرات ہیں کہ کیوں کوئی فوکس نہیں تھا کسی چیز کے اوپر، نہ دہشت گردی کے اوپر. یہ وہی ملک ہے جو 2013 میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اور 2018 میں جس طرح دہشت گردی کی کمر توڑی تھی. اور نہ صرف وفاق میں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کا پہلا نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو قیام تھا وہ نواز شریف اس ملک کو دے کر گیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. اور تمام ان لوگوں سے جو اس وقت کنٹینر پر تھے، امپائر کی انگلی کے انتظار میں تھے، ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کر نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. کیونکہ اس وقت وزیر اعظم وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ دہشت گردی اور معاشی طاقت پاکستان، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھیڑنا ہے اور معاشی طاقت بنانا ہے پاکستان کو. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ معاشی صورتحال، یہ معاشی صورتحال اپنی طرف سے سری لنکا، عمران خان پاکستان کو بنا کر چلا گیا تھا. اور یہ جو 4 سال جو مہنگائی کے اثرات ہیں اور جو آئی ایم ایف کا معاہدہ، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کس کا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا ہے جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کر کے انفنڈڈ سبسڈیز دی تھیں. تو یہ تمام وہ چیزیں جو 6 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ 4 سال کا وہ عمال نامہ عمران خان کا ہے جو آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان پالیسیز کی وجہ سے ان کے فوکس، یہ تو فوکس کیا تھا کہ آج شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، آج مریم نواز کو جیل میں ڈال دو، مسلم لیگ کی پوری قیادت کو ڈال دو، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو ڈال دو، شہباز شریف کو کرسی دینی ہے کہ نہیں دینی. وزیر اعظم ہاؤس تو یہ کام کر رہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس تو طیبہ گل کو بند کر رہا تھا، ڈی جی ایف آئی اے کو بند کر رہا تھا، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر رہا تھا ویڈیوز دکھا دکھا کے، وہاں تو یہ فوکس تھا. تو یہ ساری چیزیں 4 سال کی چیزیں جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو لوگوں کو ریلیفز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کسان پیکج آیا ہے اور آج کابینہ نے کسان پیکج کا بھی اپروول دیا ہے جو کہ پرائم منسٹر نے اس دن پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتایا تھا. اور اس کی تمام جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی تمام جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کی بھی آج کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے. تو یہ وہ تمام کوششیں ہیں جس کو ہم دن رات وزیر اعظم جو ہے وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس ملک میں کوئی یہ جو جھوٹی آزادی اور یہ گفتگو سائفر کے بعد، جیسے ایک بات میں بھول گئی کہ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ سائفر کے اوپر کھیلنا ہے اور قومی مفاد کو بیچو. تو یہ جو ساری چیزیں عوام نے دیکھی ہیں تو حقیقی آزادی کا تو جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اب ملک میں صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جب وزیر اعظم مسلط تھے اس وقت بھی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے تھے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کھیل شروع کر دیا احتساب کے نام پر، اور کے پی کے احتساب کمیشن کو آج تک تالا لگایا ہوا ہے. یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں، یہ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفنشڈ ایجنڈاز ہیں وہ مکمل ہوں. اسی طرح اگر آپ آئے تھے وفاقی وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے، وفاقی آپ کا پورا حقیقی مارچ کا بینر تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، سائفر کی ٹیپ آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بندے خرید کے بنی ہے، بندے خریدنے کی ٹیپ آ گئی. شری لنکا بنانے کی ان کے اپنے وزیر خزانہ نے فون کیا پنجاب کے اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھیلنا ہے اور آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے وہ لکھو. تو حقیقی آزادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام، یہ مقصد نہیں ہے ان کا، یہ مقصد نہیں. امریکہ میں لابی فرم کو ہائر کر کے آپ حقیقی آزادی نہیں لے سکتے. اور آج تک یو ایس کا نام نہیں لیتے اب جب سے کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. ہمارا مقصد، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس وقت فلڈ وکٹمز ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہو چکا ہے. ملک کے اندر جو ان کی ڈالی ہوئی تمام اکنامک
جو معاشی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو چیزیں خارجہ سطح کے اوپر جہاں جاتے ہیں، میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ 4 سال کا جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے، خارجی تعلقات کے لیے. اگر میں آپ کو ایک ایک ملک کی باتیں ان کے بارے میں بتاؤں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں شہباز شریف جا کے معافیا مانگتے ہیں کہ یہ ایک 4 سال کا کالا دور تھا اور اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے. اور یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات اتنے پختہ ہیں جنہوں نے فورن انویسٹمنٹ روک دی. تو یہ وہ سارے اعمال نامے یہ عوام بھولی نہیں ہے. یہ ڈرامے حقیقی آزادی کے چھوڑیں اور یہ جواب دیں 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا. میڈم یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جو نئی ایک کیمپ شروع کی ہے استعفوں والی باہر آنے کی، پنجاب میں آپ کے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے، کیا نمبر گیم پوری ہے پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، استعفے تو 6 مہینے سے نیشنل اسمبلی میں بھی دیے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لاجز میں بھی رہ رہے ہیں. استعفے تو بھی 6 ماہ سے وہاں بھی نہیں آئے. جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد تو نہیں کرتے، جو پھر سپریم کورٹ ریورس کرتی ہے. یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے، اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں، کیونکہ کیوس چاہتے ہیں، کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراتفری پھیلانا ہے، ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے، سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھنی ہے. لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. شہریار صاحب سنو ٹی وی سے. جیسا ثناء اللہ صاحب نے سوال اپنا دہرایا، میں بھی بتاتا ہوں کہ جی یہ جو فٹ بال کا جو ایونٹ اس کے رائٹس دیے گئے چینل کو، اس سے نہ صرف ایک بڑا حصہ ناظرین کا محروم رہے گا ان کھیل کو دیکھنے سے، تو اس پہ سزائیں بھی ملیں گی لوگوں کو یا خالی ان کو صرف ملازمت سے ہٹایا جائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہم اس بارے میں کلیئر نہیں ہوئے کہ کیبنٹ میں آج کیا یہ جو اسمبلیوں سے نکلنے کا تھا اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کابینہ کے جو ایجنڈا پوائنٹس تھے وہ ملک کی جو عوام ہے وہ ان کے اوپر فوکس تھے. یہ اس قسم کے جو تماشے ہیں اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اس کے لیے کابینہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کی جو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہیں پریس کانفرنس کی تھی اور FIA کے اندر یہ انکوائری اس وقت جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ اس وقت کیس ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی یہ کیس جو ہے وہ زیر اس وقت بحث ہے. تو اس کے اوپر میں کچھ اس کے نہیں کہوں گی بیکاز سب جوڈس کیس ہے، لیکن جو اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی. وہ اس پہ کمیٹی بنی ہے ریویو کرنے کے لیے. رضوان